تو میں نے پھر ان سے بہت حیران ہو کر کہا، میں نے کہا اگر اتنی دیر ہو گیا 3-4 مہینے وہ فراڈ کر کے چلا گیا ہے تو آپ نے ان کے خلاف کوئی FIR کیوں نہیں کٹوائی، آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ تو وہ لڑکی پہلے تو خاموش ہو گئی، تو پھر اس نے کہا جی میں بہت بری طرح پھنسی ہوں اس کے آگے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی جب انہوں نے مجھ سے یہ پیسے اور زیور مانگا نا تب انہوں نے مجھ سے ایک اور چیز بھی مانگی جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر نہیں کی۔ میں نے کہا وہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے کہا انہوں نے مجھ سے میری جو برہنہ تصویر تھی، ڈریس لیس ہو کے جو تصویر ہوتی ہے وہ مجھ سے مانگی اور کہا کہ آپ مجھے اپنی ڈریس لیس ہو کر تصویر بھیجیں، آپ نے برہنہ ہو کر اپنے جسم پر کوئی بھی کپڑا نہیں پہننا وہ تصویر بھیجیں، میں وہ بھی سامنے رکھ کر اس پر عمل کروں گا، اس پر پڑھائی کروں گا، پھر آپ پر جو اثرات ہیں وہ ختم ہوں گے، اس کے علاوہ اثرات ختم نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو روحانی سوالات کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ روحانی جو علاج ہے جادو جنات کے حوالہ سے، اسیب کے حوالہ سے، وہ علاج کس سے کروانا چاہیے اور کس سے نہیں کروانا چاہیے۔ آج کے معاشرے کے اندر، آج کی تاریخ کے اندر ایسے بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہم نے فلاں سے علاج کروایا، فلاں سے علاج کروایا، اس نے دھوکہ دیا، اس نے فریب دیا، اس نے دھوکہ بازی سے پیش آیا ہمارے ساتھ، اس نے فراڈ کیا۔ تو ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، تو مختلف لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں بتلائیے، کوئی نشانیاں بتلائیے کہ ہم جو جادو کا علاج ہے، جادو جنات کا علاج ہے، اسیب کا علاج ہے، روحانی کسی قسم کا بھی علاج ہے، وہ کس سے کروائیں۔ تو اس لیے آج میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری جو سوسائٹی آج کل بن چکی ہے، اگر کسی نے بھی کوئی علاج وغیرہ کروانا ہو تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر لوگ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ایسا اچھا عامل ہو، ایسا کوئی اچھا انسان ہو جس سے ہم علاج کروا سکیں۔ لیکن آج کے دور کے اندر اگر کسی نے بھی اپنا علاج کروانا ہو تو وہ اپنے محلے کے اندر، اپنے سٹی کے اندر ڈھونڈنے کے بجائے فوراً سے اپنا موبائل نکالتے ہیں اور موبائل سے تلاش کرتے ہیں، یوٹیوب سے تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا انسان مل جائے جس سے ہم اپنا علاج کروا سکیں۔ تو میرے خیال سے 99% جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا سے ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا ہمیں عامل مل جائے، ایسا کوئی معالج مل جائے جس سے ہم اپنا علاج کروا سکیں۔ تو جب بھی کوئی انسان سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر سرچ کرتا ہے کسی معالج سے علاج کروانے کے لیے، کسی عامل سے علاج کروانے کے لیے، تو 10 میں سے جو 9 حضرات ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر فراڈ بیٹھے ہیں، وہ دھوکہ بازی دینے والے ہیں، دھوکہ بازی سے پیش آنے والے ہیں۔ میں ویسے ہی کوئی بات نہیں کروں گا، میں جو بھی بات کروں گا اس کا ثبوت بھی اور اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو جب انسان یوٹیوب پر یا پھر کسی بھی سوشل ایپ پر سرچ کرتا ہے کہ میں کسی سے اپنا علاج کرواؤں، 10 میں سے جو 9 لوگ ہیں وہ دھوکہ بازی دینے والے ہیں، وہ فراڈ بیٹھے ہیں، لوگوں کا پیسہ ہڑپنے کے لیے، لوگوں کا جو مال ہے اس کو لینے کے لیے، اور پھر وہ ان سب چیزوں کو لے کر وہ بھاگ جاتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ ختم کر دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ جب دیکھیں 10 میں سے 9 لوگ دھوکہ باز لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان کا اعتبار جو اچھے عامل ہیں، جو اچھے معالج ہیں، ان سے ہٹ جائے گا۔ وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کریں گے، وہ کسی پر بھی بھروسہ، ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ اگر 9 ایسے ہیں تو پھر 10واں بھی ایسا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں۔ تو انسان کیا کرے؟ دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں بتلاتا ہوں جو دھوکہ باز لوگ ہیں، جو فراڈ ہیں، اور ان کی بھی نشانیاں بتلاتا ہوں جو صحیح سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں۔ پہلی بات، کوئی بھی انسان اگر آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کا احوال جانتا ہوں، آپ کا حال جانتا ہوں، آپ کا مستقبل جانتا ہوں، آپ کا مستقبل میں ہونے والے جو آپ کے ساتھ معاملات ہیں وہ جانتا ہوں، یا پھر آپ کا ماضی جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا، آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، آپ کی لائف کے ساتھ کیا کیا ہوا، آپ کی طبیعت کے ساتھ کیا کیا ہوا، آپ کی صحت کے ساتھ کیا کیا ہوا، اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات کرے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ انسان فراڈ ہے، وہ دھوکہ دینے والا ہے۔ کیونکہ جب تک کوئی بھی انسان آپ کی سمٹمز نہ پوچھے، آپ کی علامتیں نہ پوچھے، وہ یہ نہ جان لے کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تو وہ انسان اگر آپ کو یہ سب پوچھے بغیر ہی کوئی انسان آپ کو یہ سب بتا دے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ انسان دھوکے باز ہے، اور وہ انسان شیطانوں کے ساتھ مدد لینے والا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ سنت کے مطابق علاج کرنے والا بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ جو بھی انسان سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی کسی کا نہ ہی مستقبل
جان سکتا ہے اور نہ ہی ماضی جان سکتا ہے، وہ چیزیں ہی جان سکتا ہے جو مریض آ کر خود اس کو بتلائے، کیونکہ جو انسان ماضی بتلاتا ہے، مستقبل بتلاتا ہے، وہ جنات کے ساتھ مدد لیتا ہے، وہ شیطانوں کے ساتھ مدد لیتا ہے، اور وہ طریقہ بھی اور وہ علاج بھی نہ ہی انسان کو کوئی فائدہ دیتا ہے، وہ تھوڑے دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے وہ انسان کو فائدہ دے گا، اور اس کا نقصان انسان کو زیادہ ہوتا ہے، اس کی آخرت کے لیے بھی اور اس کی زندگی کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ جو بھی انسان آپ کو کہے، ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی انسان کے پاس جائیں نا، اور وہ ہمارا یہ بتلا دے کہ یہ تمہارے ساتھ مسئلہ یہ تھا اور تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور تمہارے ماضی میں یہ ہوتا ہے، تو اگلا انسان ایسے چونک جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، یار دیکھو یہ کتنا اچھا معالج ہے، اس نے مجھے کچھ پوچھے بغیر، میں نے اسے کچھ بتایا نہیں، یہ میرے حال احوال پہلے ہی بتا رہا ہے، یہ انسان کتنا اچھا ہے، اس کے پاس کتنی پاور ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے۔ ہمارا کنسپٹ، مائنڈ کنسپٹ یہ بن چکا ہے کہ جو انسان ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کرے وہ اچھا معالج ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ انسان شیاطین سے، جنات سے مدد لیتا ہے، وہ انسان دھوکے باز ہے، اور وہ انسان کالا جادوگر ہے، وہ جادوگر انسان ہے، اور اس سے علاج کروانا بھی کفریہ کام ہے، اور اس سے علاج کروانا بھی غلط کام ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اسی طرح کوئی انسان اگر آپ سے کہے کہ یہ جو کیل ہے، کیل آپ کے سامنے انڈوں سے نکالے، سنترے میں سے، انڈے میں سے، کسی بھی چیز میں سے، سبزی میں سے خون نکالے، کیل نکالے، تو یہ انسان بھی دھوکے باز ہے، اور یہ انسان بھی فراڈ ہے۔ ایسا کوئی بھی علاج سنت کے مطابق جو ہوتا ہے اس سے ایسی کوئی بھی نص نہیں ملتی، یا پھر ایسا کوئی بھی طریقہ ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتا۔ تیسری بات، اگر کوئی انسان آپ سے کہے کہ یہ آپ نے بکرے چڑھانے ہیں، آپ کو آپ کے علاج کے لیے 10 بکرے لگیں گے، کالا بکرا لگے گا، اتنے پیسے لگیں گے، اتنے لاکھ لگیں گے، اتنے ہزار لگیں گے، اتنا گوشت لگے گا، کچا گوشت لگے گا، پکا گوشت لگے گا، بکرا لگے گا، بھینس کا گوشت لگے گا، ایسا کوئی بھی کام جس کا تعلق انسان کے پیسوں کے ساتھ زیادہ ہو۔ ایک انسان ہے، وہ آپ کے علاج کرتا ہے، اس سنت کے مطابق علاج کرتا ہے، وہ اپنی تھوڑی سی مخصوص سی فیس آپ سے لیتا ہے، یا پھر آپ کو جو وہ چیزیں مہیا کرتا ہے علاج کے لیے، زیتون کا ایل، جو بھی ایسی کوئی چیزیں ہیں جو پیسوں سے آتی ہیں، اگر وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے تو وہ ان کے پیسے لیتا ہے، وہ تو جائز ہے اور سمجھ بھی آتی ہے اور اس کو دینے بھی چاہیے۔ لیکن ایسے کہنا کہ آپ کے علاج کے لیے 10 بکرے لگیں گے، ان کا صدقہ لگے گا، وہ چڑھاوا چڑھایا جائے گا، اتنے بکروں کا چڑھاوا چڑھایا جائے گا، اتنے بکروں کی سیریوں کا چڑھاوا چڑھایا جائے گا، تو یہ انسان دھوکے باز ہے، یہ انسان فراڈ ہے، اس سے بھی علاج کروانا نہیں چاہیے۔ میں آپ کو اس کی واقعات بھی بتلاؤں گا، لیکن میں آپ کو پہلے وہ نشانیاں بتلا دوں کہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں ان کی کون کون سی نشانیاں ہیں۔ چوتھی بات، اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان آپ کا علاج ایسے کرنا چاہتا ہے کہ آپ مجھے صرف میرے پیسے دے دیں، آپ مجھے صرف میری فیس ادا کر دیں، آپ گھر جائیں، میں آپ کا علاج یہاں سے کر دوں گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ادھر بیٹھے بیٹھے پڑھائی کروں گا، آپ پر اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم، ایسے بھی جادو جنات کا یا روحانی علاج کبھی بھی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ جب تک مریض خود پڑھائی نہ کرے گا، جب تک مریض خود اس کا علاج اپنے لیے نہیں کرے گا، تب تک مریض کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتائیے کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کو کہیں کہ جی آپ مجھے میری فیس دے دیں، دوائی میں کھاتا ہوں، آرام آپ کو آ جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک مریض دوائی خود نہ کھائے گا اس کو آرام نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی ایک دھوکہ بازی دینے کی نشانی ہے۔ پانچویں بات، اب اگر کوئی انسان آپ سے یہ کہتا ہے کہ جو بہت عام جو نشانی ہے، مجھے اس سے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا لیکن مجھے اب یاد آئی کہ یہ ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کا حساب لگاتا ہوں، آپ مجھے اپنی والدہ کا نام بتائیں، اپنا نام بتائیں، اپنے والد کا نام بتائیں، میں آپ کو حساب لگا کر بتاتا ہوں، آپ کا علاج میں حساب سے کروں گا یا پھر میں آپ کا استخارہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ دو کام، استخارہ کرنا اور حساب لگانا، اتنے معمولی ہیں کہ اب جب بھی یوٹیوب کھولتے ہیں نا، آپ جادو جنات یا روحانی علاج کی طرف آتے ہیں تو وہاں لکھا ہوگا 3 منٹ میں استخارہ کروائیں، 5 منٹ میں اپنا حساب لگائیں، پتہ کروائیں آپ پر جادو کس نے کیا ہے اور آپ کا علاج کیسے ہوگا۔ ہزاروں میسیجز ہمیں ایسے آتے ہیں کہ آپ ہمارا حساب لگائیں، ہمارے لیے استخارہ کریں، اور بھائی ہم نے استخارے کے کنسپٹ کو نہیں سمجھا، ہم نے یہ پتہ ہی نہیں کیا کہ استخارہ کہتے کسوں ہیں۔ بالکل بھی 1% بھی استخارہ اس سے نہیں کہتے کہ آپ پتہ لگا سکیں کہ آپ پر جادو جنات کا مسئلہ ہے، آپ پر اسیب کا مسئلہ ہے، یا پھر آپ کے ساتھ کون سا مسئلہ ہے۔ استخارہ جیسے انسان نماز اپنے لیے پڑھ سکتا ہے،
ویسے ہی استخارہ صرف اور صرف اپنے لیے کیا جا سکتا ہے، کسی کے لیے استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور استخارہ جو ہے وہ مشورہ ہے اللہ کے ساتھ کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا پھر نہیں ٹھیک۔ استخارہ صرف اسے کہتے ہیں۔ استخارہ سے کبھی بھی آپ کی طبیعت پتہ نہیں چل سکتی، یا پھر کبھی بھی یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ آپ کے ساتھ روحانی کی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ اور جو انسان حساب لگاتا ہے نا وہ بھی فراڈ ہے اور بہت دھوکہ بازی ہے کہ کسی والدہ کا نام جان کر، آپ کے والد کا نام جان کر یہ بتا دیا کہ آپ پر یہ مسئلہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ صرف فراڈ کرتے ہیں اور وہ پیسے بٹورنے کے لیے کام کرتے ہیں، اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں پھر آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کبھی بھی کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اپنی والدہ کا نام بتائیں، اپنا نام بتائیں، میں آپ کو دوائی دے دیتا ہوں۔ اور بھائی جب تک آپ اس کو اپنی علامتیں، جب تک آپ اس کو اپنے جو آپ کی سمٹمز ہیں، اپنی لائف کی سمٹمز ہیں، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ نہیں بتائیں گے، معالج آپ کا علاج کیسے کرے گا؟ تو استخارہ کروانا اور جو ہے وہ حساب وغیرہ لگوانا، یہ بھی اگر کوئی انسان آپ کے ذکر کرتا ہے تو وہ فراڈ ہے، دھوکہ بازی کرتا ہے، اس کا بھی علاج قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ چھٹی بات، اب اگر کوئی انسان، میں آپ کو مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی انسان آپ کو کوئی بھی غیر شرعی کام کرنے کو بولتے ہیں نا، کوئی بھی غیر شرعی کام کرنے کو بولے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ انسان ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، ہمیں غلط جگہ پر لے کے جا رہا ہے، ہمارا علاج قرآن و سنت کے مطابق نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، جو بھی انسان آپ کو غیر شرعی کوئی بھی کام کرنے کا بولے وہ انسان شریعت کے مطابق کبھی بھی علاج نہیں کر سکتا، وہ گناہ خود بھی کر رہا ہے اور آپ کو بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ صرف اور صرف اس انسان سے علاج کروائیں جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کر رہا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں قرآن و سنت کے مطابق علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ جو انسان آپ کا علاج قرآن کے ساتھ کرے، قرآن کی آیات کے ساتھ آپ کا علاج کرے، احادیث کی روشنی کے مطابق جو ذکر و اذکار ہیں ان کے ساتھ آپ کا علاج کرے، آپ کسی معالج کے پاس جائیں یا پھر آپ کا فون پر اس کا کانٹیکٹ ہو، آپ کے وہ احوال پوچھے، آپ کے وہ سمٹمز پوچھے، آپ کے وہ خواب پوچھے، آپ کی وہ جسمانی علامتیں پوچھے، آپ کی وہ روحانی علامتیں پوچھے، اور پھر اس کا علاج قرآن و حدیث کے مطابق کرے۔ زیتون سے علاج کرے، بیری کے پتوں سے کرے، کلونجی سے کرے، جو بھی ایسے جو علاج ہیں جو طبی نبوی سے ثابت ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جو آپ کا علاج قرآن کی آیات کے ساتھ کرے، رقیہ کے ساتھ علاج کرے، وہ انسان سب سے اتھینٹک علاج آپ کا قرآن و حدیث کے مطابق کر رہا ہے۔ آپ اس انسان سے علاج کروائیں۔ کبھی بھی کسی بھی جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں، نشانیاں بتائیں، کبھی بھی ایسے کسی بھی انسان سے آپ علاج نہ کروائیں، وہ انسان آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ ایک دو واقعات رکھتا ہوں جو لوگ ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگوں نے کیسے کیسے فراڈ کیا۔ ایک لیڈی تھی، وہ شاید انگلینڈ سے تھی یا پھر لندن سے تھی، مجھے اب یاد نہیں، کافی پرانی بات ہے۔ ان کا میرے پاس میسج آیا، میں نے ان کو رپلائی کیا۔ انہوں نے کہا تھا میں نے اپنا علاج کروانا ہے روحانی۔ میں نے کہا بتلائیے۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہ بات کہی کہ مجھے بھی وہ بات پہلے عجیب لگی، لیکن بعد میں پھر جب میں نے ان سے پورا واقعہ سنا تو مجھے پھر لگا کہ وہ ٹھیک تھی۔ انہوں نے کہا میں آپ سے علاج کروانا چاہتی ہوں، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن مجھ پر آپ پر 1% بھی یقین نہیں، بلیو نہیں ہے۔ میں بہت حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیسی بات کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ ہے۔ میں نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے 3-4 لوگوں سے یوٹیوب پر نمبر لے کر رابطہ کیا ہے، لیکن وہ 3-4 لوگ جن سے میں نے ان کو اچھا سمجھا، ان پر بلیو کیا، وہ سارے کے سارے فراڈ نکلے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی میں نے ایک کے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ پر بہت سخت جادو ہے، بہت سخت آپ پر اثرات ہیں، 10 بکرے لگیں گے پھر آپ کا علاج ہوگا۔ کہتی ہے میری فرسٹ ٹائم تھا، میں نے کہا ہو سکتا بھیا ایسا بھی کوئی علاج ہو۔ میں نے جتنے بھی پیسے بنتے تھے 2-3 لاکھ میں نے ان کو بھیج دیے۔ تو اس کے بعد جب میں نے پیسے بھیجے تو ان کا جو نمبر تھا وہی بلاک ہو گیا، میرا نمبر انہوں نے بلاک کر دیا، ان سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کہتی ہیں میں نے ایک اور سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ پر اثرات بہت سخت ہیں، آپ پر شاید 10 یا 20 ہزار روپے لگیں گے، تو چڑھاوا چڑھانا ہے، فیس کے علاوہ آپ کتنے پیسے لگیں گے تو پھر آپ کا علاج ہوگا۔ کہ میں نے پھر بھیج دیے کہ چلو اس نے کچھ تو کم مانگے، تو کہتے ہیں پھر اس کا نمبر بلاک، اس کا نمبر ہے، اس سے میرا رابطہ منقطع ہے۔ تو کہتی ہیں ایسے 2-3 لوگوں سے میرا رابطہ ہو جنہوں نے میرے ساتھ ایسے پیسے مجھ سے لے کر، مجھ سے ایسے چیزیں لے کر اور میرے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا۔ اسی طرح ایک اور لڑکی نے میرے ساتھ رابطہ کیا، یونیورسٹی کی لڑکی تھی، اس نے کہا کہ جی میں نے ایک عامل سے رابطہ کیا اپنا علاج کروانے کے لیے،
تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ کے گھر میں جتنا بھی سونا ہے نا 2-3 تولے جتنا بھی سونا ہے آپ کے پاس وہ مجھے آپ ادھار دیں گی، اور 1.5 سے 2 لاکھ روپے جتنے بھی آپ کے گھر اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے نا آپ مجھے وہ دیں گی، تو وہ چیزیں میں آپ کے اپنے سامنے رکھ کر ان پر پڑھوں گا، ان پر عمل کروں گا، تو پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا، آپ سے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کہتی ہیں مجھے بھی نہیں تھا پتہ، نہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھا، میرے پاس وہ سونا اپنے لیے پڑا ہوا تھا جو میرے گھر والوں نے بنا کر دیا، اور پیسے بھی پڑے ہوئے تھے گھر والوں کے، تو میں نے گھر والوں سے پوچھے بغیر چوری وہ پیسے اور جو سونا تھا وہ اس کو دے دیا اپنے علاج کے لیے، کسی سے نہیں پوچھا۔ کہتی ہیں میں نے بلیو کیا کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے دین کے داعی ہیں، تو یہ کیسے مجھ سے فراڈ کر سکتے ہیں؟ تو کہتی ہے میں نے ان کو وہ دے دیے۔ جب میں نے ان کو دے دیے تو انہوں نے مجھے اپنے کچھ جھوٹی شناختی کارڈ کی کاپی بھیجی، انہوں نے کہا کہ بیٹی آپ میری بیٹیوں کی طرح ہو، آپ مجھ پر بلیو کر سکتی ہو، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ دھوکہ فریب نہیں کر سکتا۔ تو کہتی اس نے جب مجھے بیٹی کہا تو میرا دل و نرم ہو گیا، میں نے اس کو بھیج دیا۔ تو انہوں نے پھر جب مجھ سے وہ چیزیں لے لی تو وہ غائب ہو گئے، میرا رابطہ منقطع ہو گیا، ان سے کانٹیکٹ ختم ہو گیا۔ تو وہ ہے بھی پاکستان کا معالج تھا، اور وہ جو لڑکی تھی وہ بھی پاکستان کی تھی۔ تو میں نے پھر ان سے بہت حیران ہو کر کہا، میں نے کہا اگر اتنی دیر ہو گیا 3-4 مہینے وہ فراڈ کر کے چلا گیا ہے تو آپ نے ان کے خلاف کوئی FIR کیوں نہیں کٹوائی، آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ تو وہ لڑکی پہلے تو خاموش ہو گئی، تو پھر اس نے کہا جی میں بہت بری طرح پھنسی ہوں اس کے آگے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جب انہوں نے مجھ سے یہ پیسے اور زیور مانگا نا تب انہوں نے مجھ سے ایک اور چیز بھی مانگی جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر نہیں کی۔ میں نے کہا وہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے کہا انہوں نے مجھ سے میری جو برہنہ تصویر تھی، ڈریس لیس ہو کے جو تصویر ہوتی ہے وہ مجھ سے مانگی، اور کہا کہ آپ مجھے اپنی ڈریس لیس ہو کر تصویر بھیجیں، آپ نے برہنہ ہو کر اپنے جسم پر کوئی بھی کپڑا نہیں پہننا وہ تصویر بھیجیں، میں وہ بھی سامنے رکھ کر اس پر عمل کروں گا، اس پر پڑھائی کروں گا، پھر آپ پر جو اثرات ہیں وہ ختم ہوں گے، اس کے علاوہ اثرات ختم نہیں ہوں گے۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہتی ہیں مجھے کیا پتا تھا، میں نے ان کو وہ اپنی تصویر بھیج دی، ڈریس لیس ہو کے میں نے ان کو تصویر کھینچ کر بھیج دی۔ تو اب جب میں نے ان کے کہا نا میں نے آپ کے ساتھ کارروائی کروں گی، تو انہوں نے مجھے کہا جی میں یہ جو آپ کی تصویر ہے نا اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا۔ میں ایک دم سے چپ ہو گیا، میں سوچنے لگ گیا یار دیکھیں کہ لوگ کتنی مہارت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ پہلے اس نے وہ پیسے اور زیور مانگے، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں لینے کے بعد اس نے یہ سوچا ہوگا اگر یار کہ اگر اس نے میرے ساتھ کارروائی کر لی تو میں اس کیا کروں گا، تو وہ لوگ ان لوگوں کی پرسنل چیزیں منگواتے ہیں، ایسی تصویریں منگاتے ہیں کہ اگر وہ فراڈ کر کر بھاگ جائے تو آپ ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکتے، وہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لڑکے اب کیا کرتی، اگر وہ لڑکے اس کے خلاف کارروائی کرتی تو وہ اس کی جو تصویر تھی، جو پک تھی، وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتا، اس کے گھر والوں کو پتہ چلتا۔ تو لڑکیوں کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ ان کی عزت ہوتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی جو ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی فراڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان آپ سے آپ کا سونا مانگے، بہت زیادہ تعداد میں پیسے مانگے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو فیس مخصوص ہوتی ہے وہ تو ہر معالج کا حق ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے، آپ کا علاج کرتا ہے، جیسے وہ ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے ویسے ہی ہر ایک معالج کی اپنے چارجز اور فیس ہوتی ہے، وہ تو جائز ہے، وہ تو کسی بھی طرح سے وہ تو لینے جائز۔ لیکن جو آپ سے لاکھوں روپے مانگے، سونا مانگے، ایسی چیزیں مانگے، آپ کی برہنہ تصویریں مانگے، آپ کے جسم کے کپڑے مانگے، آپ کے پرائیویٹ پارٹس کے کپڑے مانگے، کوئی بھی ایسی چیزیں مانگے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ انسان دھوکے باز اور فراڈ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھیں، لیکن اگر کسی پر اللہ کی آزمائش آ جائے، کوئی ان چیزوں میں گر جائے، کوئی ان چیزوں میں ملوث ہو جائے، اس پر آزمائش آ جائے، تو ایسے معالج سے اپنا علاج کروائیں۔ پہلے تلاش کریں کوئی معالج کون سا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرنے والا ہے۔ میں نے آپ کو جو دھوکہ باز لوگ ہیں ان کی بھی نشانیاں بتلا دی، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرتے ہیں ان کی بھی نشانیاں بتلا دی۔ تو علاج میں سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ اچھے معالج کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دھوکہ بازی اور فریب سے بچائے، اور ہم سب کو اپنا علاج قرآن و حدیث کے مطابق کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔